میں جس چیز پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ سمپل سا ایک کام ہے کہ ایک محلے میں ایک لڑائی ہو گئی. سب سے پہلے انہوں نے اپلیکیشن ایک تھانے میں دے دی جاتی ہے. اس کے بعد ایک سمپل سا فینس لگ جاتا ہے جس کا نام ہے 751. اس کے بعد اگر میڈیکل لاتا ہے, میڈیکل آنے کے بعد کون کون سی فینس لگتی ہیں, کون سی فینس ایسی ہیں جس کے اوپر ضمانت ہونا مشکل ہوتی ہے, یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ صاحبان موجود ہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں, ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے بات کی کہ لڑائی جھگڑا ہر دوسرے گھر میں بھی ہوتا ہے اور ہر دوسری گلی میں بھی ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 751 ہے نا, اس کو بندے کو سمجھنا چاہیے وہ اصل میں ہے کیا. یہ لفظ 7 اور 51 نہیں ہے, یہ دفعہ 107 اور 151 ہے. ٹھیک ہے, جس کو عرف عام میں 751 بولا جاتا ہے. جو لڑائی جھگڑے کی بابت لگتی ہے اس میں مختصر کیفیت جرم میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو اٹھا کے پولیس لے جاتی ہے اور ان کا تھانہ حوالات میں بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دونوں پارٹیاں جو آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہوتی ہیں, زخمی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی بابت وہ اپنی اپنی پارٹی جا کے میڈیکل کرواتی ہے. میڈیکل میں جو زخم ان کو آتے ہیں, جو ضربات آتی ہیں, جو انجریز آتی ہیں, ان کی بابت میڈیکل آفیسر اس میں وہ قانونی دفعات جو تعزیرات پاکستان میں نامزد ہیں, مینشن ہیں, وہ ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ میں وہ مینشن کر دیتا ہے. اب بہت ساری انجریز ایسی ہیں, بہت ساری ضربات ایسی ہیں جن کی ضمانت ہو جاتی ہے اور بہت ساری ایسے جن کی نہیں ہوتی. مختصر یہ کہ ایسی ضربات جس میں بندے کا عضو کام کرنا چھوڑ دے یا کوئی ایسی ہینیس یا ایسی سیریس انجری آ جائے جس کا آنے والے وقت میں بھی اس کے کسی اعضاء کا جو ہے غیر فعال ہونا آپ کو لگتا ہے, میڈیکل آفیسر کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ جو انجریز ہے یہ اس کے کسی جسم کے حصے کو غیر فعال کر دے گی, وہ کام کرنا چھوڑ دے گا, تو اس کی بابت بھی جو پارٹی آتی ہے اپنی ضمانت کی بابت, تو وہ اس کی ضمانت مشکل ہو جاتی ہے. ہم بات اس طرح زیادہ ڈیٹیل میں چلی جائے گی. مختصر یہ کہ کیونکہ ضربات ہر قسم کے بندے کو آ جاتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, بازو کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, کیونکہ لڑائی جھگڑے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ضرب کہاں پہ آ رہی ہے. اندھا دھند چیزیں ہوتی ہیں, گتھم گتھا ہوتی ہیں, جو چیز ہاتھ میں آئے انہوں نے مار دی, جسے لگ گئی جہاں لگی ان کو پرواہ کوئی نہیں. اس بات کا تعین میڈیکل آفیسر نے کرنا ہوتا ہے کہ جی اس پہ کون سی دفعہ لگی ہے. اس دفعہ کی بابت وکیل صاحبان کے پاس جب وہ میڈیکل آفیسر آتے ہیں, اور میڈیکل آفیسر کا جو MLC ہے, جو رپورٹ ہے, جو سرٹیفکیٹ ہے, وہ جب وکیل صاحبان کے پاس لا کے پارٹی رکھتی ہے تو اس کی بابت وکیل صاحبان جا کے عدالت میں آرگیو کرتی ہیں. اس کی بابت ہی ضمانت ہوتی ہے اور اس کی بابت ضمانت کینسل بھی ہوتی ہے. جی اچھا سر, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ جانا, دانت ضائع ہو جانا, آنکھ ضائع, یہ تو ایسے اعضاء ہیں جو دوبارہ واپس نہیں آتے. اس میں کیا جب وہ بندہ ضمانت کے لیے جاتا ہے کیا ضمانت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جی اگر میڈیکل آفیسر نے جو رپورٹ لکھ دیا نا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ رپورٹ صحیح بھی نہیں لکھ پاتے. ٹھیک ہے, پھر اس کو میڈیکل کو چیلنج بھی کر دیا جاتا ہے. تو جب تک یہ چیلنج کا عمل بیچ میں ہوتا ہے, ایک پائپ لائن میں ہوتا ہے, جب تک تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, دوسری پارٹی جو دوسرے ہمارے فاضل کونسل ہوتے ہیں جسے, تو وہ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جی ابھی جو ہے ہم نے میڈیکل چیلنج کیا ہوا ہے, اس پہ جو ضربات لگی تھی یہ اصل میں وہ ضربات ہیں نہیں, یہ میڈیکل انہوں نے غلط بنایا, یہ بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا گیا. تو اس کے لیے ضمانت ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے پیش کیا, ان کا مفصل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ پوری اتھارٹی کے ساتھ وہ پیش ہوں اور ان کو دونوں پارٹیوں کے وکیل تسلیم کریں. جب تک وہ تسلیم کریں گے نہیں تب تک اس میڈیکل یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ کی بابت آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. اور عدالت جو ہے, جو ہمارے جج صاحبان ہیں, وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جی جو کاغذ میرے پاس, جو ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے, دونوں پارٹیاں اس پر رلائی کر رہی ہیں یا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے رلائی کر لیا, جو دفعات اس میں لگی ہیں نا, اس کی بابت ہی آگے بحث ہوگی. ٹھیک ہے, جج صاحبان ریلیف دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹرم یہاں پہ موجود ہے اور پریکٹس میں بھی ہے کہ جن جرائم کی سزا 3 سال تک ہے نا, وہ قابل ضمانت جرائم میں گنے جاتے ہیں. اس طرح جیسے کہ اب آپ نے اسپیسیفکلی بات کی آنکھ کا ضائع ہو جانا,
ناک کی ہڈی ٹوٹ جانا، تو ان کی سزا 3 سال سے زیادہ ہے۔ اب جن جرائم کی سزا 3 سال سے زیادہ ہے ان کی ضمانت اتنی ہی مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں آنکھ جسم کا ایسا اعضاء ہے کہ جو دوبارہ نہیں بن سکتا، جو قدرت نے بنا دیا وہ اسی طرح رہے گا۔ ناک کی ہڈی ہے، ہڈی جتنی مرضی اچھی طریقے سے دوبارہ جوڑ لی جائے، وہ جس طرح کی قدرت نے بنا کے بھیجی ہے ویسے نہیں جوڑ سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بازو ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے، دماغ کے کسی ایسے حصے پہ چوٹ لگ جانا کہ بندے کی ذہنی صلاحیت متاثر ہو جائے، تو اس طرح کی جو ضربات ہوتی ہیں ان کی ضمانت کی بابت جب عدالت کے سامنے پیش ہوا جاتا ہے تو ان کی ضمانت اکثر طور پہ کینسل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی صورتحال میں وہ ضمانت جج صاحبان لے بھی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے اس جرائم کی شدت کا بڑا لازمی عنصر موجود ہوتا ہے کہ وہ جرم کتنی شدت کے ساتھ کیا گیا اور اس کی سزا کیا ہے۔ سزا کا تعین ضمانت ہونے اور کینسل ہونے میں بڑا عمل دخل کرتا ہے۔ اچھا آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جی اسے چیلنج کر لیا جاتا ہے کہ جسے MLC بھی بولتے ہیں، میڈیکل بھی بولتے ہیں، اسے چیلنج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لائر کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا اپنے وہ جو IO صاحب ہوتے ہیں، جو پولیس کے انویسٹیگیشن انچارج صاحب ہوتے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں تو عدالت کا مجاز ہے، عدالت بہت بااختیار ہے ملک عظیم پاکستان میں۔ جو میڈیکل کی بابت آپ نے بات کی ہے، میڈیکل عدالت کے سامنے پیش ہوا ہے اور آپ نے عدالت کے سامنے ہی اسے چیلنج کرنا ہے۔ آپ نے ایک درخواست لکھ کر عدالت کے روبرو پیش ہو کر ان کو عدالت کو ہی گزارنی ہے کہ جی یہ میڈیکل ہوا تھا، یہ میڈیکل ہم نہیں مانتے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ میڈیکل جو ہے بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ جو ہیلتھ کمیشن بورڈ ہے، آپ جو اس یہ میڈیکل آفیسر کے اوپر جو ایک بورڈ بنایا گیا ہے یہ اس کو بھیجیں، وہ ہماری میڈیکل کی چیلنج کردہ ہے، چیلنج کرنے کی ایک درخواست ہے، اس میں ہم یہ مانگتے ہیں اور جج صاحب یہ آرڈر دیتے ہیں کہ جی یہ جو میڈیکل ہم نے چیلنج کیا ہے یہ میڈیکل آفیسر کے اوپر جو میڈیکل ایک بورڈ بیٹھا ہوتا ہے یہ اس کے پاس جائے گا اور وہ یہ جرائم جو اس میں انجریز کا ذکر کیا گیا ہے وہ انجریز وہ دیکھے گا، اس کو تولے گا، اس کو ناپے گا کہ جی آیا جو بات میڈیکل آفیسر نے لکھی ہے آیا وہ درست ہے کہ نہیں۔ پھر اس کی بابت میڈیکل چیلنج جب ہم کرتے ہیں پھر بورڈ کی طرف سے ایک ہمیں سرٹیفکیٹ موصول ہوتا ہے، وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، پھر اس کی بابت آگے جا کر ہم اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر وہ جج صاحب کے سامنے جا کے وہ دونوں چیزیں تسلیم ہوتی ہیں، پھر آگے جو ہم نے پروسیس کرنا ہوتا ہے، آرگیومنٹ کرنے ہوتے ہیں بیل کی بابت یا کسی اور چیز کی بابت، تو پھر ہم وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر کرتے ہیں۔ جی میرے ساتھ تھے میرے ایک سینئر ایڈوکیٹ جن کی باتیں آپ نے سنی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں ہمارے نمبر، ان پہ کریے ہم سے رابطہ، ہم بنیں گے آپ کی آواز، اور دیکھتے رہیے وقت نیوز۔